The bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. قومی اسمبلی نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا۔ متنازع پیکا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے متنازع پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل مسترد کر دیا۔ کہا کسی ممبر سے ترمیم کا مسودہ شیئر نہیں کیا گیا، حکومت کو اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنی چاہیے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی ایف یو جے، اے پی این ایس، سی پی این ای، ایملینڈ اور پی بی اے پر مشتمل ہے۔ خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے۔ خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہوگی۔ اگر آج کوئی سی بھی وقت میں حکومت نے اناؤنس نہیں کیا کہ ہمارا کمیشن بنتے جا رہا ہے، کمیشن کا اعلان نہ ہونے کی صورت میں آج سے ہمارے مذاکرات کال آف ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومت کو 7 دن دیے تھے، کہا تھا حکومت نے کمیشن نہ بنایا تو مذاکرات کا اگلا دور نہیں ہوگا۔ افسوس ہے حکومت کی طرف سے آج تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ 3 ججوں پر مشتمل کمیشن بننے کی صورت میں مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہم آئین و قانون کے تحت کوشش جاری رکھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر اپوزیشن جماعتوں سے مل کر جدوجہد کریں گے۔ قوم کو پہلے بتا دیا تھا کہ مذاکرات بھی مذاق ہے اور یہ مذاکرات ختم ہونے تھے اور ہو گئے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا تھا۔ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کا ہدف ایک تھا، وہ چاہتے تھے گورنمنٹ کی ان کا مخالف بانی پی ٹی آئی جیل میں رہے اور پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی تھی کہ وہ جیل میں رہے، تو دونوں کا جو ہدف تھا وہ پورا ہو گیا۔ قوم کو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ مذاکرات نہیں مذاکرات ہے۔ ٹرمپ کارڈ کی ہوا نکل گئی۔ ٹرمپ کارڈ کا انتظار کرنے والے اب پلے کارڈ لیے پھرتے رہیں گے۔ سینیٹر فیصل واڈا کی اے آئی وائی نیوز سے گفتگو۔ کہا پی ٹی آئی اور حکومت دونوں چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جیل میں رہیں۔ سارے مزے پی ٹی آئی والوں کے لیے اور مشکلات بانی پی ٹی آئی کے لیے۔ جگہ سائی کرنے کے لیے اب یہ بیرون ملک کوئی لیٹر بھی لکھ دیں گے۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ فلسطین اور اسرائیل جیسے معاملے کا بھی آخری حل مذاکرات سے ہی نکلا تھا۔ پاکستان کا ہر مسئلہ مذاکرات سے نکلے گا، لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو وارداتیں ہیں ان کا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ پاکستان کے ہر مسئلے کا حل مذاکرات سے نکلے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن بانی پی ٹی آئی کو اپنی وارداتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو 14 سال کی سزا ہوئی، کیا کسی شہر میں کوئی احتجاج کے لیے نکلا؟ آج کل سوشل میڈیا پر فیک نیوز کلچر پھیلا ہوا ہے۔ فیک نیوز کلچر کے خلاف میڈیا کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صحافیوں پر کوئی پابندی نہیں چاہتے۔ وزیر اعلیٰ سندھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کی قیاس آرائیوں کو دفنا دیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کا پھر احتجاج، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ پی ٹی آئی ارکان کا واک آؤٹ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کل پاکستان ڈیجیٹل بل قائمہ کمیٹی میں پیش ہوا۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے پہلے اس کی مخالفت کی، اب یہ جماعتیں حمایت کر رہی ہیں۔ ڈیجیٹل نیشن بل پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کے خلاف ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو خط بھی لکھ دیا۔ کہا یہ بل صحافت اور شہری آزادی پر قدغن ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت۔ ڈائریکٹر نیب قیصر محمود کے بیان پر بشرا بی بی کے وکیل نے جرح مکمل کر لی۔ بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو بطور وکیل پیش ہونے سے روک دیا۔ کہا شیر افضل میرا وکیل نہیں، اسے جیل آنے نہ دیا جائے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ہائی کورٹ سے فوری ریلیف نہ مل سکا۔
समात मुलतवी। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर FIA को नोटिस जारी करते हुए 28 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 40 नामों पर गौर। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 40 वकला के नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शॉकर्स नोटिस केस पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जजेस कमेटी का हिस्सा हैं। बादिन नज़र में 2 रुकनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे। हम इदारे को बचाने के चक्कर में हैं। मामले पर फुल कोर्ट बनाएं या न बनाएं चीफ जस्टिस की मर्जी है। कमेटी के पास केस वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आ गया? ऐसे तो अदलिया की आज़ादी इंतजामी कमेटी के हाथ चली जाएगी। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन मखसूस टोला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान का मौशी इस्तेकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। मुल्क की मौशी सलामती के लिए हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 2018 में जहां रुकी गई वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी। मीडिया की तामीरी तनकीद का हुकूमत खैर मकदम करती है। हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे को मीडिया और स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। का कहना है काबुल में पाकिस्तानी सफीर की तैनाती का फैसला बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल के मुताबिक होगा। पाकिस्तान में दाइश की मौजूदगी या हिमायत के इल्जामात प्रोपेगेंडा हैं। अफगानिस्तान के इल्जामात मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान के अबूरी अफगान हुकूमत से सिफारती राब्ते हैं। दफ्तर खारजा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की काविशों से वाकिफ नहीं। अमरीकी हथियारों की वापसी अमरीका और अफगानिस्तान का मामला है। पाकिस्तान भारत के साथ कैदियों का मामला जल्द हल करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मसला कश्मीर को हल करने की हर कोशिश का खैर मकदम करेगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फोन। मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। अमरीका में सरमायाकारी को $600 अरब तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन और सलामती के हवाले से भी गुफ्तगू की। सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। डील न करने पर रूस पर पाबंदियां लगाने और टैक्स आयद करने की धमकी दे दी। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी कोस्ट गार्ड कमांडेंट एडमिरल लिंडा फेगन को बरतरफ कर दिया। बाइडन दौर के कानून को मनसूख करते हुए ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमत पर पाबंदी आयद कर दी। कराची में फर्स्ट ईयर के तलबा के साथ नाइंसाफी नहीं हुई। किसी कॉपी में कोई गलत मार्किंग नहीं मिली। 11वीं जमात के नताइज पर कायम तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर दी। कहा, असातिज़ा की जानिब से मार्किंग में सख्ती नहीं की गई है। रिपोर्ट चेयरमैन इंटर बोर्ड के हवाले की जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज गुलिस्तान जौहर के प्रिंसिपल नईम खालिद कमेटी के सरबराह थे। 21 रुकनी कमेटी ने तकरीबन 250 कॉपियां चेक की।
جامعات میں ترمیمی ایکٹ اور انٹرمیڈیٹ نتائج کے خلاف طلبہ تنظیم کا کراچی پریس کلب پر احتجاج، ریلی سندھ اسمبلی کے قریب پہنچ گئی۔ پولیس کی بھاری نفری نے طلبہ کو آگے جانے سے روک دیا۔ سندھ بھر کی سرکاری جامعات میں ترمیمی ایکٹ کے خلاف تدریسی عمل چھٹے روز بھی معطل۔ انجمن اساتذہ جامعہ کراچی اور فپاسا نے طلبہ اور والدین کو بھی احتجاج مہم میں شامل ہونے کی دعوت دے دی۔ کہا بیوروکریٹس کو وائس چانسلر کے طور پر تعینات کرنے سے نظام تعلیم کمزور ہوگا۔ طلبہ اور والدین مظاہروں میں شرکت کریں۔ سارم قتل کیس میں تحقیقاتی ٹیم نے مزید 2 افراد کو حراست میں لے لیا، تعداد 9 ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آج دونوں زیر حراست افراد سے تفتیش مکمل کر لی جائے گی، دونوں کا بلڈ سیمپل بھی بھیجا جائے گا۔ گزشتہ روز 7 افراد کے ڈی این اے لیے گئے تھے، سارم کے والد اور بیٹے کا سیمپل بھی لیا گیا تھا۔ ڈی این اے اور فارنزک رپورٹ سے تفتیش آگے بڑھے گی۔ کراچی گارڈن ویسٹ سے لاپتہ 2 کمسن بچوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ پولیس کی جانب سے گارڈن، لیاری ندی اور اطراف میں نالوں، گٹر اور گڑھوں کو چیک کیا جا رہا ہے۔ 5 سالہ آلیان اور 6 سالہ علی رضا 14 جنوری کو لاپتہ ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے چین کی سرکاری انجینئرنگ کارپوریشن کے وفد کی ملاقات۔ مراد علی شاہ نے کہا، چینی کمپنی کا شمار دنیا کی بڑی کنسٹرکشن کمپنیوں میں ہوتا ہے۔ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چینی کمپنی کے ساتھ منصوبوں پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری جلد چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ صدر کے دورے کے دوران کئی منصوبوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ کراچی اورنگی ٹاؤن میں جرمن اسکول کی زمین پر قبضے کا کیس۔ سندھ ہائی کورٹ میں عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے چیف سیکرٹری اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے کہا 7 فروری تک بتایا جائے عدالتی حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا۔ وکیل نے کہا عدالت نے 3 ماہ میں قبضہ ختم کر کے لیز منسوخ کروانے کی ہدایت کی تھی۔ عدالتی فیصلے کے بعد مزید زمین پر قبضہ کر لیا گیا۔ رواں سال پہلے پولیو کیس کی تصدیق ہو گئی۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا کہنا ہے ڈی آئی خان میں 7 جنوری کو پہلا پولیو کیس رپورٹ ہوا۔ تصدیق گزشتہ روز کی گئی۔ چالیس روز کے سرکاری حج پیکج کی قیمت 10.5 لاکھ روپے۔ عازمین کو گزشتہ سال کی نسبت کم خرچ پر زیادہ سہولیات ملیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں معاہدوں کے بعد حج اسکیم کا حتمی تخمینہ تیار کیا گیا ہے۔ کم دورانی کے شارٹ حج پیکج کی قیمت 11 لاکھ روپے فی کس ہوگی۔ وزارت مذہبی امور حاجی کیمپ اسلام آباد میں پہلی حج تربیتی ورکشاپ کا آغاز ہو گیا۔ تربیت کا دوسرا مرحلہ رمضان المبارک کے بعد شروع ہوگا۔ کراچی میں آج رات سے سردی میں اضافے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 24 گھنٹوں کے دوران خشک موسم کے ساتھ رات میں خنکی محسوس کی جائے گی۔ 24 سے 26 جنوری کے درمیان پارہ سنگل ڈیجٹ میں ریکارڈ کیے جانے کا امکان۔ ملک بھر میں سردی کی لہر بدستور برقرار۔ بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری۔ اسکردو میں درجہ حرارت -5 ریکارڈ۔ کالام میں 9 انچ تک برف پڑ چکی۔ مالم جبہ میں 7 انچ تک برف باری نے پارہ -4 تک گرا دیا۔ امریکی شہر لاس اینجلس کے شمال کے جنگلات میں بھی شعلے بھڑک اٹھے۔ 2 گھنٹے میں تیز ہواؤں کے باعث 5000 ایکڑ رقبہ لپیٹ میں آ گیا۔ وینچورا کاؤنٹی میں 25,000 افراد کو انخلا کا حکم۔ 7 جنوری سے لاس اینجلس کے مختلف مقامات پر لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ قومی ٹیم کو 2 میچوں ٹیسٹ کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ پاک ویسٹ انڈیز دوسرا ٹیسٹ میچ ہفتے سے شروع ہوگا۔ ٹیسٹ سیریز اے اسپورٹس براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔
3 साल का इंतजार, खुशदिल शाह वनडे टीम में वापसी के लिए तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में जगह बनाने की रेस में खुशदिल शाह भी शामिल हो गए। सैफ अली खई सीरीज में कम बैक कर सकते हैं। जराये के मुताबिक खुशदिल शाह की हालिया ऑलराउंड परफॉर्मेंस और होम ग्राउंड पर कंडीशंस की वजह से उनका नाम ज़ेर गौर है। खुशदिल शाह ने आखिरी वनडे अगस्त 2022 में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला था। और मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ रही हूँ, हानिया आमिर का राखी सावंत को जवाब। सोशल मीडिया पर हानिया आमिर ने राखी सावंत के पाकिस्तान आने का दिलचस्प जवाब दिया। कहा जिंदगी पहले उदास थी, फिर जिंदगी में राखी जी आ गई। राखी सावंत ने हानिया आमिर को कहा था वो पाकिस्तान आ रही हैं और उनके घर पर रहना चाहती हैं।